وہ ڈنر کے بعد کمرے میں آئی تو ریان کروٹ لیے بیڈ کے دوسرے کنارے پر سویا ہوا تھا یا سو رہا تھا، بس ایسا ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو جمع ہونے لگے۔ آفس سے آنے کے بعد ہر روز کی طرح اسے ساتھ نہیں لگایا تھا، اس سے طبیعت کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ شام سے مسلسل اس کے آگے پیچھے ہو رہی تھی، اس نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ کھانے کے وقت خاموشی سے اس کی پلیٹ بھر کر اس کی جانب کھسکا دی۔ وہ ایک نوالا نہیں کھا سکی تھی، جب بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا وہ اچھی طرح سہم چکی تھی۔ وہ اس سے مخاطب کیے بنا ہی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ آنسو تکیا بھگو رہے تھے، گھٹی گھٹی آواز میں روتی اب وہ سسک رہی تھی۔ دوسری جانب لیٹے ریحان کی برداشت کی حد یہیں تک تھی، اس کی سسکیوں کی آواز پر اس نے سرد سے رخ موڑا۔ نظریں اس کی پشت پر لہراتی لمبی چوٹی پر تھی، جنہیں خوبصورتی سے برڈ کی شکل دی گئی تھی۔ وہ ہولے ہولے لرزتی سسک رہی تھی، بنا ایک لفظ بھی کہے۔ اس کا رخ نرمی سے اپنی جانب کیا۔ وہ پورے دن کے بعد اس کا لمس محسوس کرتی، تڑپ کر اس کے سینے سے لگی، بری طرح رونے لگی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا، میری جان نکالنے میں تو بہت خوشی ہوئی ہوگی، آپ کو دھڑلے سے کہہ دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ اگلے کے دل پر کیا گزرے گی۔ کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے آپ کی بکواس سن کر، لیکن نہیں، یہ تو بکواس فرض تھی نا جیسے آپ پر۔ نرمی سے اسے تھامے وہ کاٹدار لہجے میں کہہ رہا تھا، آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دیں، آئندہ نہیں کہوں گی پلیز۔ ریان وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی، یہ بات ایک بار بھی کیوں نکلی حفصہ؟ اندازہ ہے آپ کو کتنی تکلیف میں رہا ہوں میں پورے دن؟ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس سے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سوجی آنکھوں کے ساتھ اب بھی سسک رہی تھی۔ چلیں پانی پی لیں، سہارا دے کر اسے بٹھاتے گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ کچھ آگے ہو کر ہاتھ میں لیے بغیر ہی گلاس کو لبوں سے لگا گئی۔ ریان نے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا، میں نے بھی تو تکلیف میں گزارا ہے، ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا آپ نے، میری جان نکل رہی تھی، سو سو کر کے کہتی اس کے شانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پورے دن کے بعد اب سکون ملا تھا، دل کو کر رہا تھا 4-5 دن تک شکل نہ دیکھوں آپ کی، تاکہ پتہ تو چلے آپ کو جان نکلنا کس کو کہتے ہیں۔ رہنے دیں، رہنے کہاں دیا آپ نے؟ ناراض رو رو کر آنکھیں خراب کر لی ہے۔ اس کو ڈپٹ کر اس کی پیشانی پر لب رکھے وہ پرسکون سی ہوتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلتے ہی محسور کن خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ بھاری ہوتے سر کو انگلیوں سے سہلاتے اس نے آس پاس دیکھا، اپنے سینے سے لگی ریبا پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس کا نرم و نازک وجود نرمی سے کچھ دور کرتے وہ سر تھام کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ ایک ایک کر کے سارا منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ وہ تو بس کچھ دیر اس کے وجود کی نرمی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے ریبا کی جانب دیکھا تھا، اس کے مزید کچھ سوچنے سمجھ سے پہلے ہی وہ آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ محسوس کرتے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھا، خوف تھا، محبت نہیں تھی جو ان دونوں آنکھوں میں دیکھنے کا عادی تھا۔ ریبا بیوی میری جان، اس نے کچھ کہنا چاہا، وہ خود کو دیکھتی کبھی اسے دیکھتی، مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ مطلب اسے یاد تھا کیا کیا؟ سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئے بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنی ذات کی سوالی نشان دیکھتے اسے شرمندگی کے گڑھے میں دھنستا جا رہا تھا۔ بیوی میری بات، اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا تھا، وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ میں ٹھیک کر رہا تھا، آپ بیمار تھے، میں ٹھیک کر رہا تھا آپ کو، آپ نے مجھے گندا کیا، آپ نے مجھے گندا کیا۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر روانی سے سرخ گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ایک ایک منظر کو یاد کرتی وہ اسے بھی یاد دلا رہی تھی۔ اس کے سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ اسے گندا کیا ہے۔ حیدر کو یاد آیا، اس کے گالوں کو چھونے پر وہ کتنا ریاکٹ کرتی تھی کہ اس کے گال گندے کر دیے۔ وہ سمجھ کیوں نہیں پایا کہ اس وقت کیا بتانا چاہتی تھی؟ وہ اس کے پیار کرنے پر گندا نہیں کہتی تھی، وہ اس کے چھونے پر گندا کہتی تھی۔ سارے مناظر جو پہلے بہت عام کسی توجہ کے قابل نہیں تھے، آج اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کے نزدیک آنے پر وہ جھجکتی تو تھی، اسے اسی وقت سمجھنا چاہیے تھا کہ محرم ہے اس کا، اسے چھونے کا حق رکھتا ہے۔ پھر شاید آج اس کا رد عمل کچھ مختلف ہوتا۔ 2 دن پہلے کا منظر اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ جب وہ آفس سے آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی، سر پر چھوٹا سا اسکارف پہنے، بہت غور سے سامنے نصب LED پر کچھ دیکھتی سر ہلا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں میری جان؟ اس کی محویت پر حیران ہوتا نزدیک آیا۔ یہ رشتہ آپ کو زنا کے قریب لے جاتا ہے۔ زنا کی بہت سے اقسام ہیں، دیکھنا آنکھوں کا زنا، یعنی زنا کو دیکھنا بھی زنا کے ہی برابر ہے۔ وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا کوئی بیان سن رہی تھی، جو شاید آج کل کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ڈیجیٹل اور زنا پر تھا، جو شاید کافی دیر سے سن رہی تھی۔ یہ سن رہا ہوں حیدر، جو اس طرح کرتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھوں کو پھیلائے اسے مطلع کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا پوچھ رہی ہے، جتنا اس نے سنا تھا جواب اس کے مطابق دے دیا تھا۔ بالکل یہ گناہ ہوتا ہے بیوی، شرعی رشتوں کے علاوہ مرد عورت کے درمیان بنے رشتے گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی سمجھ کے مطابق اسے آگاہ کرتا وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ شرعی رشتے، وہ اپنے مخصوص انداز میں زور زور سے سر ہلا کر سمجھ جانے ہی کی تصدیق کر گئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اس کی بیوی کس اینگل سے سوچتی تھی، نہ اس نے وہ بیان بھی برا سنا تھا۔ اس بیان کا موضوع کیا تھا وہ آج سمجھا تھا، وہ اس کا چھونا بھی گناہ میں شمار کر رہی تھی۔ ریبا پلیز میری بات سن لے ایک بار، بیوی بس ایک بار۔
وہ مسلسل نفی میں گردن ہلاتی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ذہن میں پڑے گئے کتنے ہی اسباق گھوم رہے تھے۔ کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا داجن کی جان۔ اچھا نہیں ہوتا، ریان نے کالج جانے سے پہلے سمجھایا تھا۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے ریوا، نظروں سے بھی خراش آ جاتی ہے بیٹا۔ فرحان کی آواز سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ تم تو گڑیا ہو، تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ آؤ میں بتاؤں۔ ایک اور آواز، یہ آواز شناسا نہیں تھی لیکن اس کے لاشعور میں کہیں موجود تھی۔ آواز یاد آتے ہی اسے وہ شخص بھی یاد آیا تھا۔ اپنی حفاظت کرنی چاہیے بیوی، خود کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس نے بھی تو بتایا تھا خود کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ اس سے خوش نہیں ہوا؟ برے لوگوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر حیدر کا کہا جملہ اس کے سماعت سے ٹکرایا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے لب پھڑپڑائے۔ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، وہ سہم کر بولی تھی۔ اللہ ناراض ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ نہیں نہیں بیوی، نہیں میری جان، اللہ ناراض نہیں ہوگا میرے دل، یہ غلطی نہیں ہے بیوی، یہ گناہ نہیں تھا میری جان۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ جائز رشتے میں ہے، جس رشتے کا علم اسے بھی ہے۔ یہ گناہ نہیں تھا، وہ اسے سنبھالنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی بات سن کب رہی تھی۔ اس کی بکھری حالت اس کا دل دہلا رہی تھی۔ کہاں چھپا کر رکھنا، حفاظت کرنا، کیا تھا نا حفاظت۔ وہ بے ربط سے جملے ادا کرتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کی نا آپ کی حفاظت بیوی، وہ غلط نہیں تھا میری جان، ایک بار میری بات سن لے۔ میرے دل اس کی حالت کا ذمہ دار خود کو تصور کرتے اس کا دل کر رہا تھا اپنی رگوں سے خون نکال دے، گلا دبا کر اپنی آتی جاتی سانسوں کا گلا گھونٹ دے۔ میں پاس نہیں، اس سے پیچھے کی جانب بڑھتی وہ لہرا کر نیچے کارپٹ پہ گری تھی۔ وہ سرعت سے اس کی جانب آیا تھا، اسے نرمی سے تھام کر بیڈ پہ لٹایا۔ جو حالت اس کی تھی یہ تو ہونا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اس کا معائنہ کر گئی تھی۔ مینٹلی اسٹریس کا کہتی اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے تسلی دلاسے دیتی۔ وہ ریوا کو انجیکشن میڈیسنز وغیرہ دے گئی تھی۔ کمفرٹر اس پر درست کرتا، اس کے بازو پر نظر پڑتے وہ آنکھیں بھیج گیا۔ سوئی کی چبھن بھی اس کی بیوی کو وہ یہ برداشت نہیں ہوتا تھا اس سے، اور آج اس کی حالت کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ معاف کر دے میرے دل، وہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ریوا کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ لاشعور میں بے خودی میں کیا ہر عمل اس کی نظروں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ حیدر کیا کر رہے؟ اس کی سسکی اس کے سماعت میں گونجی تھی۔ ایک بار پھر پوری شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا رد عمل ایسا ہی ہونا تھا۔ شام تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کے سر پر دوسری پٹی رکھتے اس نے دیوار میں نصب گھڑی پر نظریں جمائیں جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ اس وقت سے وہ اس کے سرہانے ہی بیٹھا تھا۔ نماز کے اوقات میں نماز ادا کر لینے کے بعد وہ پھر وہیں آ بیٹھتا۔ اس دوران اس نے ایک دو بار آنکھیں کھولی تھی لیکن بخار کی شدت سے دوبارہ موند گئی۔ بیوی، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ جواب نہ پا کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھی۔ آج کی ہر نماز میں اس نے رب سے معافی مانگی تھی، ساتھ دعا بھی کہ اس کا یہ عمل اس کی بیوی کو اس سے دور نہ کر دے، اللہ اسے اتنی سمجھ دے دے کہ وہ یہ سمجھ جائے جو ہوا جائز تھا۔ پچھلے اتنے مہینوں سے آپ میرے ساتھ تھی میری جان، میرے ساتھ تھی۔ آپ کا ہنسنا، آپ کا بولنا، روٹنا، آپ کی باتیں آپ کی جانب متوجہ کرتا تھا۔ میں نے ضبط کی ہر ممکن کوشش کی ریبا، ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کی معصومیت سلامت رکھوں۔ ان مہینوں میں کتنی ہی بار میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، کتنی ہی بار میں نے خود پر پہرے بٹھائے۔ میرا خدا گواہ ہے، کل رات جو کچھ ہوا وہ لاشعوری میں ہوا، میں نے ارادتاً نہیں کیا بیوی۔ اس کی آنکھ بند آنکھوں کو دیکھتے وہ ٹوٹے لہجے میں زیر لب کہہ رہا تھا۔ اس لیے شادی سے اس نے صرف اسے پاس رکھنے کی خواہش میں کی تھی۔ 12 سال ان کا نکاح رہا تھا۔ اس عرصے میں اس کے لیے چاہت میں اتنی شدت آ گئی تھی کہ اب اسے خود سے دور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ریان کتنی مشکل سے راضی ہوا تھا، وہ مرد تھا، اس کا شوہر تھا، اور 24 گھنٹے اس کی دسترس میں اس کے قریب رہتی تھی۔ کئی بار وہ بے اختیاری میں خود اس کے نزدیک آتی، اس کے جذبات ابھرنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ نرمی سے اسے خود سے دور کرتا، خود پر پہرے بٹھا لیتا تھا۔ کلیجہ بخار تھا، جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا، وہ سکون چاہتا تھا۔ وہ سکون اسے ریبا کی ذات پہ ملا تھا، وہ اس کی ذات کا حصہ تھی، اس کی بیوی تھی۔ ریبا کی آواز پر وہ سوچوں سے نکلا، وہ زیر لب کچھ کہتی کرا رہی تھی۔ بیوی کیا ہوا، کہیں درد ہو رہا ہے، بتائے میری جان۔ اس پر جھک کر اس نے سوال کیا۔ میرے پاس آؤ، تم تو گڑیا ہو۔ وہ 8 سالہ بچی سہم کر اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی دوست کا آواز لگانا شروع کیا۔ وہ آدمی اپنا کرہی چہرہ لیے اس کے پاس آیا، اس کے بوائے کٹ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کا ہاتھ کمر تک چلا گیا۔ نہیں گندے، نہیں داجان، بچا لیں حیدر، ہم دوست داجان، یہ اچھے نہیں۔ وہ زور زور سے چیختی ریان کو آوازیں دے رہی تھی۔ داجان، وہ آنکھیں موندے سر ہلا رہی تھی۔ اس نے چہرہ قریب کر کے اس کی آواز سنی۔ وہ ریان کو پکار رہی تھی۔ ریان کے بعد وہ ہمیشہ اسے ہی پکارتی تھی، جیسے اسے یقین ہو ریان کے بعد سب سے
پہلے حیدر ہی اس کے پاس آئے گا، یہی ہوں میں بیوی، آپ کے پاس ہوں میرے دل۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرمی سے اس کی پکار کا جواب دیا۔ نہیں، پاس نہیں پلیز۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی، سہم کر اس کی جانب دیکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ پکڑا، مجھے پکڑا، ہاتھ لگایا، آپ نے بھی پکڑا، وہ بے ربط سے جملے کہتی اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے کمر پر رکھتی اسے بتا رہی تھی کیسے یوں تھاما۔ حیدر اس کا ہر لفظ بغور سنتا، اس کی باتوں کا مطلب سوچ رہا تھا۔ کچھ تھا جو مسنگ تھا، یہ خوف یا ڈر اس سے نہیں تھا۔ اب بھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس سے سوال کرتا۔ کچھ نہیں ہوا تھا میری جان، میں نے پکڑا اپنی بیوی کو، بس اس طرح نہیں روتے، دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے یہاں، میں ہوں میری جان۔ آہستہ آہستہ اس کی کمر سہلاتا اس کے کانوں میں سرگوشی کی سی آواز میں کہہ رہا تھا، آپ تھے، حیدر تھے۔ وہ جو پہلے اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی، آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس کا ہوش و خرد سے بیگانہ وجود دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی، جہاں یہ بات تسلی بخش تھی وہیں اس کے اس انداز کو سوچتا وہ دماغ کے گوڑے دوڑا رہا تھا۔ کیا ہوا تھا جو وہ اتنی خوفزدہ تھی؟ اس کے عمل پر اسے کچھ یاد آیا تھا، اور وہ یاد یقیناً خوشگوار ہرگز نہیں تھی۔ باہر بارش گرج چمک کے ساتھ زور و بر جاری تھی، اور ایسے میں اس کا بخار کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اضطراب کی حالت میں اس کے سر پر پٹیاں رکھتا، کبھی اس کے ہاتھ پیروں پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ کل رات سے اس کی بیوی نے گھونٹ پانی کا بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ ایسے میں وہ کچھ کیسے کھا پی سکتا تھا؟ ڈاکٹر فردوس، میں نے آپ کو کتنی دیر سے بتا رہا ہوں کہ بہت تیز بخار ہے ریبا کو، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دوسرے ہاتھ سے فون کانوں سے لگائے وہ ڈاکٹر سے فردوس سے مخاطب تھا، کیا مطلب نہیں آ سکتی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میری بیوی کو بخار ہے، آنکھیں نہیں کھول رہی، وہ کیسے نہیں آ سکتی آپ؟ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ آپے سے باہر ہوتا، قدرے بلند آواز میں بولا تھا۔ اس وقت اس کی ساری خوش مزاجی کہیں دور جا سوئی تھی۔ آج تو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو گڑیا، ادھر تو آؤ۔ دروازے سے ٹیک لگائے اپنی مکروہ صورت کو لیے وہ خباثت سے بول رہا تھا، میں نہیں آؤں گا، آپ گندے ہیں، میں داجان کو بتاؤں گا۔ سرخ و سفید رنگت کی حامل، وہ پھولے گالوں والی وہ صحت مند بچی سہمی نگاہوں سے اسے دیکھتی مسلسل پیچھے ہوتی، اسے دور رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کوئی نہیں ہے یہاں، داجان کو بتاؤں گی، بتاؤ نا گڑیا، آواز دو داجان کو۔ اس کے گالوں کو بے دردی سے جکڑے وہ مکروہ ہنسی ہنستا بول رہا تھا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے پورا زور لگاتی اس کے ہاتھوں اپنے گالوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر نہیں ہے، داجان بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ تکیے میں سر ادھر ادھر مارتی رو رہی تھی، ہاتھوں کو گالوں پر زور زور سے مارتی جیسے کسی سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیبا، یہی ہوں، آپ کے پاس ہوں میں بیوی۔ نرمی سے اسے خود سے لگاتے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ نہیں، وہ یہاں مجھے ایسے پکڑ رہا تھا، میں رویا ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے حیدر، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ بے یقینی سے اپنے گالوں کو چھوتی اسے اپنی تکلیف کا یقین دلا رہی تھی۔ نہ میرے دل، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں چھو رہا آپ کو، آپ میرے پاس ہیں۔ دیکھیں یہاں میری طرف دیکھیں، صرف میں ہوں آپ کے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے۔ چندہ اسے دوبارہ کل والی حالت میں آتے دیکھ اس نے مضبوطی سے اس کے گرد اپنا حصار کیا تھا۔ اس کا تحفظ کا احساس پاتے ہی وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہیں ہے، وہ ضب بولی تھی۔ نہیں میری جان، صرف میں ہوں، بس اب اور نہیں روئیں، طبیعت مزید خراب ہوگی۔ کافی دیر اسے ساتھ لگائے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ حواس کچھ بحال ہوتے وہ کسمسائی، درد ہو رہا ہے؟ نرمی سے اسے الگ الگ کرتے اس کے سرخ گالوں پر ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں پوچھا تھا، ایک ہی دن میں اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ گلابی رنگت میں زردیاں سی گھل گئی تھی، چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا، آنکھیں حد سے زیادہ سوج گئی تھی۔ اس کی بکھری حالت کا حیدر کا دل چیر رہی تھی۔ میں سو رہا تھا، اتنی دیر سے سو رہا تھا، نماز بھی نہیں پڑھی، اتنی ساری نماز نہیں پڑھی۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ دھیمی آواز میں کہتی اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اور اس کا یہ گریز اس نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے نماز قضا ہو جانے کا دکھ تھا۔ حیدر اچھی طرح جانتا تھا وہ نماز وقت پر ادا کرتی ہے، اس کی عادت اسی نے اتنی پختہ کروائی تھی۔ نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، وہ ادا کر لیں گے ہم۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے سہارا دے کر اسے بٹھایا، لیپ ٹاپ پر سرچ کی گئی کچھ ویڈیوز کا فولڈر نکال کر رخ اس کی جانب کیا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے، جب تک آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں پھر ادا کر لیجیے گا نماز۔ وہ ازدواجی زندگی کی بہت سی اہم باتوں سے متعلق قرآنی آیات و حدیث کی تفسیر کے ساتھ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کچھ ویڈیوز تھی، اسے یقین تھا بہت نہیں تو تھوڑی بہت باتیں وہ سمجھ دے گی ان سے۔ یہ معاملات وہ نہ تو کسی سے ڈسکس کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کنڈیشن میں خود اسے بتا سکتا تھا۔ اس وقت اس سے زیادہ بہتر اسے کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ بہت احتیاط سے اس کی پشت پر تکیہ لگا کر بٹھانے کے بعد لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر سیٹ کر کے اس نے پہلی ویڈیو پلے کی۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر کمرے سے نکل گیا۔
وہ چاہتا تھا وہ اطمینان سے ساری ویڈیوز دیکھ لے۔ اس کے لیے سینڈوچز بنانے کے بعد اپنے لیے ٹوسٹ گرم کیا اور دودھ گرم کر کے اطمینان سے ٹرالی سیٹ کر کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بہت غور سے سن رہی تھی۔ پونی ڈھیلی ہو گئی تھی، بال اب چہرے پر آ رہے تھے۔ اس سے کمرے میں داخل ہونے پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، لیپ ٹاپ سڑک کر بیڈ پر گرا۔ ریلیکس بیوی، اتنا گھبرائے نہیں میری جان، اس کے گال سے ہلا کر کہتے لیپ ٹاپ دوبارہ اس کے گود میں رکھ کر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ حیدر بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں شاور لے لوں؟ نیچے کارپیٹ پر نظریں گاڑے وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ حیدر نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بنا کچھ کہے وارڈروب سے اس کے کپڑے نکال کر رکھے، گیزر آن کر کے اسے نرمی سے تھام کر باتھ روم تک لایا۔ کچھ دیر بعد وہ نم نم سا وجود لیے باہر آئی تھی۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وارڈروب کی جانب بڑھی، صوفے پر بیٹھا خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی جو اس کے زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ اس بیان کو سنانے کا خاطر خواہ نتیجہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چک کر کچھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسعاف کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس نے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے اسکارف پر کھینچنے پر ارد گرد کے سارے کپڑے اسکارف سمیت زمین بوس ہوئے تھے۔ وہ منہ کھولے زمین پر پڑے کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ لمحوں میں آنکھیں بھیگنا شروع ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے خود بھی کپڑوں پر بیٹھتی زور و شوروں سے رو رہی تھی۔ وہ جو اطمینان سے صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، گہری سانس لے کر اس کے پاس آیا اور بنا کچھ کہے اسے ساتھ لگایا۔ اب جب آگاہی کے در کھل رہے تھے تو دل میں غبار مزید بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ حیدر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا جو اپنے نرم ہاتھ اس کے سینے پر برساتی زاروں قطار روتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے بسی کی انتہا تھی، تھک ہار کر اس کے سینے پر سر ٹکا کر بری طرح رو دی۔ میری جان مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کے باہر سرگوشی نما آواز ابھری تھی۔ جانتی ہے ریپا، بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے اپنی پسندیدہ ہستی کی آنکھوں میں اپنے لیے خواب دیکھنا، اور میں اس وقت اس تکلیف کی انتہا پر ہوں۔ اتنا نہیں ڈرے میری جان مجھ سے، ان آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے محبت دیکھنے کی خواہش کی ہے میں نے۔ آپ کی آنکھوں کا یہ خواب میری جان نکال رہا ہے بیوی۔ کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کو بیوی، پلیز بھروسہ کریں مجھ پر۔ اس کے نم بالوں میں لب رکھے وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے کہا بھروسہ کرو، میں کرتا تھا نا بھروسہ، پھر کہا بھروسہ کرو۔ داجان کہتے ہیں بھروسہ بار بار نہیں کرتے۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی بولی تھی۔ وہ نگاہیں مان ٹوٹنے کا گلہ کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نہیں بیوی پلیز اس طرح نہیں کہیں یار، میں نے آپ کا بھروسہ نہیں توڑا میری جان، وہ غیر ارادی عمل تھا بیوی، لیکن پھر بھی کچھ غلط نہیں کیا، وہ گناہ نہیں تھا میری جان۔ محرم ہوں میں آپ کا، نکاح ہوا ہے ہمارا، بیوی ہیں آپ میری، آپ پر حق ہے میرا میرے دل۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، آنکھوں کے کونے سے چھپکے سے 2 آنسو ریبا کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ اس نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ جو چاہیں سزا دے دیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ سے، لیکن آپ کی آنکھوں میں یہ خوف، یہ بے اعتباری میری جان لے لے گا ریبا۔ یہ نہ کریں بیوی میرے ساتھ، آپ کے بغیر لمحہ پر زندہ رہنے کا تصور بھی میری سانس روکنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ وہ اونچا لمبا مرد اس کے ہاتھوں پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ریبا مرتضیٰ اس کی محبت نہیں، اس کا عشق تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری دیکھنے سے پہلے تو وہ مر جانا پسند کرتا تھا۔ معاف کر دیں پلیز، معاف کر دیں میری جان، میرا خدا گواہ ہے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ریبا، میرا خود پر اختیار نہیں تھا بیوی۔ حیدر، وہ روتی ہوئی اسے پکار رہی تھی۔ اس نے کب اسے یوں اس حال میں دیکھا تھا؟ اسے بکھرے حال میں دیکھنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ حیدر کی جان معاف کر دینا مجھے، آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے قریب آیا، پلیز پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں پلیز، میں خفا نہیں ہوا ہوں آپ سے۔ وہ اپنے نرم نازک ہاتھوں سے پوری قوت لگاتی اس کا جھکا سر اٹھا رہی تھی۔ حیدر آپ بہت بڑے ہیں، بڑے لوگوں کو چپ کروانا نہیں آتا مجھے، پلیز آپ خود چپ ہو جائیں۔ اسے یوں روتے دیکھ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھالتا، ہاتھ چہرے پر پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کر دیا آپ نے مجھے، یا کوئی سزا دینا چاہتی ہیں؟ گمبھیر لہجے میں کہتا اپنی چوڑی ہتھیلی اس کی جانب پھیلائی۔ ابھی میں معاف کر دوں گا، پھر بعد میں جب سزا سوچ دوں گا تو وہ آپ کر لیجیے گا۔ اوں کر کے روتے ہیں۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھتے اس نے حل ڈھونڈ نکالا تھا۔ آخری بات اس نے قدرے ہلکی آواز میں ناک سکیڑ کر کہی تھی۔ تھوڑا بہت خوف تو ابھی بھی موجود تھا۔ حیدر نے جانے کب سے روکی سانس خارج کی۔ آپ کی دی ہر سزا قبول ہے میری جان۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا جو کچھ کم تھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ چلے پھر، کھانا تو ٹھنڈا ہو گیا، گرم کر کے لاتا ہوں میں۔ کچھ دیر میں وہ کھانا گرم کر کے لایا۔ ریبا نے تیزی سے سینڈوچ کا ٹکڑا اٹھایا۔ اس سے بھوک یوں بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، یہاں تو خیر پچھلے 1 دن سے بھوکی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر وہ کھاتے کھاتے رکی، کچھ سوچ کر۔ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھائے، جھک کر اس کے ہاتھوں سے ایک بائٹ لیتا وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا تھا۔ سینڈوچ کا ایک ٹکڑا کھا لینے کے بعد اس سے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ بہت بھوکا دم ہے، سر ہلا کر اسے مطلع کرنا ضروری سمجھا تھا۔ آپ بھی کھائیں، اپنا پیٹ کچھ بھرا تھا تو اسے سامنے بیٹھے حیدر کا خیال آیا تھا۔ پلیٹ اس کی جانب کرتے اسے بھی کھانے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے سنبھلتے دیکھ دل ہی دل میں شکر ادا کرتا خود بھی سینڈوچ اٹھا چکا تھا۔ ان ویڈیوز ہی کا اثر تھا کہ اسے یہ بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا۔ بھوک تو بہرحال اسے بھی محسوس ہو رہی تھی، یہ میڈیسن بھی کھانے ہیں،
ایک ایک کر کے تمام میڈیسن اسے کھلا کر اس نے دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ یہ نہیں، وہ ہاتھوں سے ایک گلاس دور کرتی بولی تھی۔ تھوڑا سا ہے بیوی، اتنی ویکنیس ہے میری جان، پلیز یہ پی لیں۔ گلاس زبردستی اس کے لبوں سے لگا کر پینے کا اشارہ کیا۔ اب وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ اپنی نگرانی میں وضو کرواتا وہ ہمیشہ کی طرح اس کے آگے جائے نماز بچھا کر نیت باندھ چکا تھا۔ آرام آرام سے نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ تو اب وہ دعا مانگ رہی تھی۔ عام طور پر وہ اکثر وہ جلدی پڑھ لیا کرتی تھی۔ کافی دیر دعا مانگتے رہنے کے بعد بھی وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی تو وہ اس کے نزدیک آیا تھا۔ اللہ پاک پلیز معاف کر دے، میں اچھا ہو جاؤں گا۔ پلیز اللہ پاک اب وہ والا خواب دور کر دیں، بس وہ والا خواب نہیں چاہیے۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بہت آہستہ آہستہ زیر لب کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز حیدر نے آسانی سنی تھی۔ وہ کس خواب کا ذکر کر رہی تھی وہ الجھا، لیکن ابھی اس سے متعلق بات کر کے وہ اسے دوبارہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنی مشکل سے تو سنبھلی تھی وہ، کسی کی پرسنل باتیں نہیں سنتے، میں اللہ پاک سے بات کر رہا تھا۔ آپ کو ماسی شکیلہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ ہاتھ چہرے پر پھیر کر اس نے حیدر کی جانب دیکھا، اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھتی بولی تھی، سیریسلی بیوی ماسی شکیلہ، یہ کیا مخلوق ہے؟ اس کا تو سر ہی چکرا گیا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کا جینڈر بھی چینج کرنے میں کوئی کسر نہیں رہنے دی تھی۔ وہ جو لوگوں کی باتیں سنتی ہے پھر زور زور سے سب کو بتاتی ہے ماسی شکیلہ، پوری ڈیفینیشن اسے بتا کر وہ اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ میں آپ کی باتیں نہیں بتاتا کسی کا بیوی، وہ صدمے سے بولا تھا، ساتھ ہی اس کے سر پر ہاتھ کی پشت رکھی۔ وہ دوائی کا اثر تھا یا فریش مائنڈ کا؟ بخار میں کافی کمی واقع ہوئی تھی۔ ریبا کے فون پر آتی کال نے اس کا دھیان اس کی جانب کیا۔ ریبا کے فون پر صرف ریان ہی کال کرتا تھا، باقی سب اس کے ہی فون سے دونوں سے بات کرتے تھے۔ گڈے کا فون صرف داجان کے لیے تھا۔ السلام علیکم داجان، وہ جلدی سے بولی تھی۔ حیدر نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، اس کی حالت اب قدرے بہتر تھی، ورنہ جس طرح کچھ دیر پہلے وہ رو رہی تھی۔ ریان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اپنا گڈا اپنے ساتھ ہی لے جاتا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ 2 دن سے مجھے کال نہیں کیا آپ نے میری جان۔ داجان کتنا پریشان ہو رہے تھے، میری کال بھی اٹینڈ نہیں کیا آپ دونوں نے، سب ٹھیک ہے؟ چھوٹتے ہی ریان کی پریشانی بھری آواز ابھری تھی، اس کے انداز سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ وہ ہر روز گھنٹے سے زیادہ اس سے فون پر بات کرتی تھی، ریان کے لیے وہ آج بھی اتنی ہی ضروری تھی۔ آفس سے آنے کے بعد وہ حفصہ کے پاس جانے سے پہلے اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس نے کال نہیں کی تھی، بارش کی وجہ سے وہ آ بھی نہیں پا رہا تھا، وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں داجان، اس سے شدت سے ریان سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ ایسی حالت میں وہ ہمیشہ ریان کے پاس ہی رہی تھی۔ میرا گڈا رویا ہے؟ ریبا بچے کیوں روئی ہیں آپ میری جان؟ وہ اس کی آواز سے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ روئی ہے۔ حیدر کی تو جان پر ہی بنائی تھی، میں بیمار ہو گیا ہوں داجان، اس لیے رویا ہوں، وہ بھرائی آواز سے بولتی۔ حیدر نے تشکر امیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے ان دونوں کے درمیان کی بات ریان کو نہیں بتائی تھی۔ اتنی سمجھداری کی امید اپنی بیوی سے تو نہیں تھی اسے، لیکن وہ واقعی کام کر چکی تھی۔ بیمار کیا ہوا میری جان؟ میرا گڈا اس لیے رو رہا تھا، میں ابھی آ رہا ہوں میرے بچے۔ میری جان اس لیے نہیں آئی داجان سے ملنے، ہفتہ ہو گیا ہے، بس ابھی آتا ہوں میرے بچے۔ وہ تو اس کی بیماری کا سن کر ہی تڑپ گیا تھا، کسی بھی صورت بس اڑ کر اس کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ فون اسپیکر پر ہونے کی وجہ سے حیدر نے بھی اس کی بےتابی سنی تھی۔ ابے او سوتن، ہوش میں آ میرے بھائی، باہر سڑکوں پر سیلاب امڈ آیا ہے۔ ریبا بہت بہتر ہے، میں خود لے آؤں گا انہیں، کل تک جیسے ہی بارش تھمے گی۔ تجھے ضرورت نہیں ہے اس موسم میں نکلنے کی گڈے کا مجنوں۔ اس کی بےتابی دیکھ کر حیدر نے اسے گھرکا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ اس موسم میں نکل پڑتا، ریبا کے معاملے میں وہ ایسا ہی تو تھا۔ تو پلیز خیال رکھنا اس کا حیدر، اس کے سر میں بہت درد ہوتا ہے، پلیز دبا دینا، وہ ڈانٹنا بالکل بھی نہیں، رونے نہیں دینا اسے مزید پلیز بھائی، وہ ملتجی انداز میں حیدر سے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہو گیا ہوں داجان، تھوڑا تھوڑا، میں کل آ جاؤں گا، پھر بہت سارے دن واپس نہیں آؤں گا۔ اپنے داجان کو وہ کب پریشان دیکھ سکتی تھی، اسے دلاسا دیتے ساتھ ہی حیدر کو بھی فیصلہ سنایا۔ اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ بعد دونوں بہن بھائی باتیں کرتے رہے۔ 1 گھنٹے بعد ریان کو خیال آیا تھا کہ اسے اب آرام کرنا چاہیے۔ ہو گئی داجان سے باتیں، اب تو کسی بات پر رونا نہیں آئے گا۔ خود بھی اس کے برابر لیٹ کر نرمی سے اس کی پیشانی چومی۔ کمفرٹر اچھی طرح اس پر درست کرنے کے بعد اس نے بازو سے اس کی آستین اوپر چڑھا کر وہ نشان دیکھا جو کل سے اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ نرمی سے انگوٹھے سے بازو سے ہلاتے اس نے پوچھا۔ اس وقت ہوا تھا، میں نے اسپے کیا تھا۔ اسے اب پیار کرتے دیکھ اسے یاد آیا تھا کہ اس وقت اسے درد ہوا تھا۔